ایم حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ حضور اس امت کے لیے جس قدر بے چین ہوتے ہیں، اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی جو بے چینیاں اور حضور کا اضطراب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اچانک بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، موتیوں کی طرح آنسو نکل کے حضور کے مبارک رخساروں پہ اور پھر حضور کی مبارک داڑھی پہ اور آغوش میں آ کے گرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور جبریل نے حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے آپ کے نام پیغام اور سلام بھیجا ہے۔ جبریل کو بلا کر کہا یا جبریل اذهب الى محمد بسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جاؤ، میرا محبوب رو رہا ہے، جا کے پوچھو محبوب کیوں روئے ہو، بسل ما یبکیہ، پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو۔ اور جبریل سے کہا وربک عالم، جبریل جاؤ تم پوچھاؤ، لیکن تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ محبوب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور چشمان رحمت تر ہو جاتی ہیں اور جبریل کو حکم نامہ ملتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو، اور جبریل سنو میں جانتا ہوں میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بتلانا مقصود تھا، محبوب بے تاب ہو تو اللہ جبریل کو بھیجا کرتے ہیں، محبوب کی دلجوئی مقصود تھی۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام اور پیغام ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں، کیا ماجرا ہوا۔ تو حضور کیا کہتے ہیں، کسی اپنی وجہ سے نہیں، کسی اپنے مسئلے سے نہیں رویا، میں امت کے غم میں رویا ہوں، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو جبریل بار عزتی میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مالک تیرے محبوب کا تیرے نام پیغام یہ ہے کہ کسی اپنی وجہ سے نہیں رویا، میرے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا ہے اس وجہ سے نہیں رویا، کھانے کو کچھ میسر نہیں اس لیے نہیں رویا، بلکہ میرا ماجرا یہ ہے، رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل کو پھر دوبارہ بھیجا کہ محبوب سے کہو کہ محبوب پریشان نہیں ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے۔ اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل شام کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کہا عام لوگوں کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن فرمانے لگے ہم اہل بیت کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اللہ کہا محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا، ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت کا عالم ہے۔ اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کسی نے کسی مجلس میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کی حضور وکیل ہو، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ وکیل یہاں بمانہ ایڈوکیٹ ہے، اس لیے کہ بات مقدمے کی چل رہی ہے تو متعلقات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ وکیل اس معنی میں ہے۔ تو میں نے کہا وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے، وکیل عدالت میں لڑتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور ہوتی ہے۔ وکیل کی لڑائی، وکیل کی بحث، وکیل کے دلائل اس بات پر ہوتے ہیں جج کے ساتھ، منصف کے ساتھ، قاضی کے ساتھ کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت آسرا ہے۔ تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے امید افزا
آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نبی اکرم اس امت کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، امت کے ساتھ جو ربط باطن ہے حضور کا، اللہ اکبر، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا فرط بن کے جاؤں گا۔ یہ اس لفظ سے میں اور آپ آشنا ہیں، آگاہ ہیں۔ یہ چھوٹے بچے کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو فرط کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ جب سفر کے لیے قافلے چلتے تھے کسی زمانے میں، آج تو وہ دور موجود نہیں رہا، تو پڑاؤ سے پہلے جب دوپہر سر پہ آ جاتی یا رات کو رکنا ہوتا، تو پڑاؤ سے قبل اسی قافلے کے کچھ لوگ جو بڑے جذبوں سے سرشار ہوتے اور صحت مند ہوتے، وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی سواریاں لے کے آگے نکل جاتے، اور آگے کوئی شجر سایہ دار دیکھتے، کوئی صاف جگہ دیکھتے، اس میں کوئی کانٹے جھاڑیاں ہوتی تو ان کو کاٹ دیتے، کہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آتے ہی سامان رکھ کے لیٹ جائے، آ کے خود جھاڑیاں کاٹ کے اپنی جگہ بنانا پڑے، تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگی تھکے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو وہ جو 2 4 5 10 صحت مند جوان آگے چلے جاتے اور قافلے کے بیٹھنے سے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تاکہ آسانی سے قافلہ پہنچ جائے تو آسودہ ہو جائے، ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آنا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لیے رکھ دوں گا۔ امت جب تھکی ہوئی جائے گی، پیاس کی ماری ہوئی جائے گی، تو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر دوں گا۔ تو حضور رہے تو خیر، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ہمارے آنے سے قبل ہمارے لیے حضور نے دعائیں کی، اور حضور علیہ السلام ہمارے لیے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لیے اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں۔ تو کہا محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔